نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ حج، اور آئیے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ کے ذریعے ہمیں کیا کیا سکھا رہا ہے۔ سورہ حج کی ٹرانسلیشن سے پہلے اس سورہ کا تھوڑا سا تعارف۔ اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اسی سورہ میں بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اسی سورہ میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم کے اس ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اب سورہ حج کے ترجمے کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آئے گا، یعنی قیامت کا عذاب، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یا اللہ، تو ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا۔ آیت 3-4 میں بغیر علم کے دینی تعلیمات پر اعتراض کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا، یعنی شیطان کو، تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ آیت 5-7 میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے 2 ثبوت بیان کیے جا رہے ہیں۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تمہیں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے، اس میں بڑھوتی ہوتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہے۔ یا رب العالمین، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ تو قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس دن حساب کتاب کا دن ہوگا۔ یا اللہ، تو ہماری اس دن شرمیں اور پردے رکھ لینا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
یا اللہ بے شک تجھ سے زیادہ غفور رحیم کوئی نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ